9 بیاہتوں کے لیے 3 خدائی احکام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ مومنو، خدا سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ خطبہ نکاح میں تلاوت کی جانے والی یہ تیسری صورت ہے جس میں سورہ احزاب کی 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ خطبہ نکاح، ازدواجیات اور فیملی فوکس کے تناظر میں ہم ان 2 آیات پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ان 2 آیات میں کل 3 احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اول، خدا سے ڈرنے کا حکم، دوسرے سیدھی بات کرنے کا حکم، تیسرے خدا اور رسول کی فرما برداری کا حکم۔ یہ 3 جامع احکام ہیں جو نئے جوڑے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ یوں کہیے کہ یہ خدائی گائیڈ لائن ہے ایک نو بیاہتا عورت اور مرد کے لیے جو ایک نئے ادارے، ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ پہلا حکم یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا پہلی 2 آیتوں میں بھی موجود ہے۔ اس کی بار بار تاکید اس حکم کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ جو مرد یا عورت اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ کسی اور سے بھلا کیا ڈرے گا، اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اسی سے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں بھی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے لیے رشتے کا انتخاب کرتے ہوئے معیار انتخاب دینداری کو بنائے۔ دینداری اور تقوی ہم پلہ ہیں۔ دوسرا حکم سیدھی بات کرنے کا دیا گیا ہے۔ مفسرین نے عمومی حالات کے تناظر میں اس کی کئی شروح بیان کی ہیں۔ ہم فیملی فوکس کے تناظر میں صرف اتنا ہی عرض کریں گے کہ بات یا گفتگو کا خاندانی مضبوطی اور رشتوں کی استواری سے براہ راست تعلق ہے۔ خوش خاندان کی جانب سفر میں ہمیں کیسے بات چیت کرنی چاہیے، اس موضوع پر ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ تفصیل کے لیے فیملی فوکس کورس کا ویڈیو لیکچر نمبر 19 دیکھیے اور سنیے۔ تیسری چیز ہے خدا اور رسول کی پیروی۔ یہ کام ہر حال میں کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام اتنا جامع دین ہے کہ اس میں ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے موقع کا حکم اور مسئلے کا حل موجود ہے۔ نئے جوڑے کو خدائی اور نبوی احکام کی پیروی کا حکم اس جانب اشارہ ہے کہ اب آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے سے اچھے موڈ میں ہوں یا ناچاقی ہو، موڈ ملتے ہوں یا نہ ملتے ہوں، مالی فراوانی حاصل ہو یا تنگی ہو، ہر حال میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ فیملی تھراپسٹ کی حیثیت سے میرا مشاہدہ رہا ہے کہ عموماً گھروں میں شدید جھگڑے اور خاص طور پہ خلا یا طلاق تک نوبت اس وقت آتی ہے کہ جب خاندان کا مجموعی مزاج دینی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ جب میں نے دینی مزاج کی بات کی ہے تو دیندار خاندان اور متشرع خاندان میں فرق ضرور ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں متشرع وضاقتہ یعنی مرد کی داڑھی ٹوپی اور عورت کے بڑے دوپٹے اور عبایا کو دینداری سمجھ لیا جاتا ہے۔ نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، یہ سب عبادات ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا مرد یا عورت دیندار بھی ہو۔ بات ذرا گہری اور نازک ہے اور ہمارے اس کورس کا موضوع یہ نہیں، اس لیے پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں اللہ نے توفیق دی تو اس پر بات کریں گے۔ ہاں، چلتے چلتے میں یہ رائے ضرور دوں گا کہ میاں بیوی دونوں اپنی شادی کی ابتدا ہی سے یہ طے کر لیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا خود اسے حل کرنے یا اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے مشورہ لینے کی بجائے کسی ماہر، مخلص اور دیندار پروفیشنل فیملی کاؤنسلر، فیملی تھراپسٹ یا فیملی کوچ سے گائیڈنس لیں گے۔